ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم. حضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں جمعہ جیسے بابرکت دن میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اذان ہوتے ہی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائیوں، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اگر ہوا کرتی ہے، ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے اوپر ہے. انسان جو بھی چیزیں کیا کرتا ہے میرے بھائیوں، وہ بھی اللہ کے توفیق سے ہی ہوا کرتا ہے. میں نے ابھی خطبے کے دوران ایک چھوٹی سی حدیث شریف پڑھی ہے جس میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی انسان، کوئی بھی اللہ کا بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ. کوئی بھی امت یعنی کوئی بھی اللہ کا بندہ، کوئی بھی میری امت اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں ان کے نزدیک اس کے جان، اس کے مال، اس کے اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی اس کا سیدھا سا مسلمانوں تشریح یہ ہے کہ انسان کو ہر چیز سے زیادہ اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے. اگر انسان کو اپنے مال سے، اپنی اولاد سے محبت ہے اور نبی سے محبت بھی ہے، لیکن نبی کی محبت اولاد کے محبت میں کم ہو گئی، مسلمانوں وہ مومن نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس حدیث پر غور کرنی چاہیے اور اپنے اعمال پر بھی غور کرنی چاہیے. آج ہم تو کہا کرتے ہیں مسلمانوں ہم نبی کا دیوانہ ہیں، نبی کے سنت زندہ کرنے والے ہیں، نبی کے بات ماننے والے ہیں. صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا. انسان اگر کسی سے محبت صحیح معنوں میں کرتا ہے تو مسلمانوں اس کی ایک ایک ادا پر اس کی نظر ہوا کرتی ہے. ہم آج دنیا کے اندر مسلمانوں دیکھتے ہیں، آج جو انسان، جو ہمارا نوجوان جھوٹی محبت کرتا ہے، کسی گندی چیزوں سے ہر چیز پر اس کی نظر ہوتی ہے. اگر کوئی انسان فلم ایکٹر سے محبت کرتا ہے، اس کے طرز پر وہ عمل بھی کرتا ہے، کپڑا بھی ویسا پہنتا، چال چلن بھی اس کو وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے. تو مسلمانوں اگر ہم بھی اگر نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کے طرز پر ہمیں زندگی گزارنی ہے. نبی نے کیا کہا اس پر ہمیں عمل کرنی ہے. نبی نے کس چیز سے منع کیا اس پر ہمیں مسلمانوں رکنا ہے. کتابوں کے اندر آتا ہے بہت بڑے صحابی رسول، بہت بڑے صحابی حضرت ابو بکر صدیق، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد نبی سے کہا یا رسول اللہ اب مجھے بتائیے میرا کام کیا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. تو ابو بکر نے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں جو عمل کیا ہے وہ انہوں نے نماز پڑھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے میرے نبی کو، میرے اللہ کو سب چیزوں سے زیادہ محبوب ایمان کے بعد اگر کوئی چیز مسلمانوں ہے وہ نماز ہے. میں نبی نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں
مجھے دنیا کے اندر تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیز سب سے زیادہ محبوب ہے. ایک خوشبو کا استعمال کرنا، یہ میری سنت ہے، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں. دوسرے نمبر پر میں نبی نے کہا تھا اے میری امت مجھے نماز سب سے زیادہ پسند ہے. تیسرے نمبر پر میں نبی نے فرمایا تھا اے لوگوں مجھے عورت سب سے زیادہ پسند ہے، وہ عورت جس سے میری نکاح ہو. مسلمانوں آج ہم نبی کا ماننے والے ہیں، لیکن ہم کہتے تو ہیں نبی کا عاشق ہیں، کہتے تو ہم نبی کا دیوانہ ہیں، لیکن ہم نماز کو غائب کرتے، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، ایمان کا سودا کر رہے. میں نبی نے فرمایا تھا کہ اے لوگو اگر کوئی انسان، اگر کوئی میری امت دنیا کے اندر جھوٹ بولتا ہے، اس کے دل کے اندر سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے کسی انسان نے اپنے باڈی کے اوپر سے کپڑا اتار کر کھوٹی پہ رکھ دیا ہو. ایک جھوٹ پر اس کا ایمان مسلمانوں میں نبی فرماتے اس طرح نکل جاتا ہے. آج ہم غور کریں کہاں گئی ہماری نماز، کہاں گیا ہمارا سچ، کہاں گیا ہمارا معاملات. آج مسلمانوں ہماری تو یہ حالت ہے، غیر ہماری مثال دیا کرتے غداری میں، دھوکہ بازی میں، جھوٹ بولنے میں، نبی کی سنت کا جنازہ نکالنے میں. ہم مسلمانوں آج اگر کوئی انسان کہتا ہے یہ غدار ہے، غیر کہتا ہے غدار تو ہے لیکن یہ مسلمان بھی ہوگا. لیکن ایک زمانہ مسلمانوں ہوا کرتا تھا، لوگ ہماری مثال دیا کرتے تھے. اگر مسلمانوں اگر ہمارا عمل اچھا ہوتا تو ہم گاجر مولی کی طرح تو آج دنیا کے اندر کٹ رہے نہیں کٹتے. ٹیپو سلطان کو کون مروایا تھا؟ مسلمان نے ہی غداری کی تھی روپیوں کی خاطر، اور اس زمانے میں صرف نہیں غداری چلی. مسلمانوں آج مسلمان غداری کر رہا، جھوٹ بول کر، ایمان کا سودا کر کے، اور نہ جانے کتنے مسلمانوں آج ہم خود اپنے بھائی کا دشمن بنے ہوئے ہیں. اپنے اعمال کو مسلمانوں ہم درست کریں. میں نبی کی حدیث ہے، میں نبی نے فرمایا تھا اے لوگوں اگر تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہے تو ہر چیز سے زیادہ تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی. مسلمانوں ہیپی نیو ایئر آ رہا، آج سے ہی نہ جانے کتنے مہینے سے ہم اس کی شروعات کر رہے ہیپی نیو ایئر کی. کبھی ہم نے سوچا اس کے پیچھے کہانیاں کیا ہے؟ میں نبی کی کیسی سخت حدیثیں ہیں. ہیپی نیو ایئر بولنا یا واٹس ایپ میں اس کا اسٹیکر ڈالنا کتنا خطرناک گناہ ہے. اس دن میں جا کر لڑکیوں سے ملنا کتنا خطرناک گناہ ہے. یہاں تک کہ ایمان دلوں سے نکل جاتا. کبھی ہم نے سوچا آج ہماری یہ حالت ہے، گناہ میں آج ہم سب سے آگے ہیں، عمل میں سب سے پیچھے ہیں. جانتے ہیں نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ، عمل کرنا اور دوسرا جھوٹ بولنا اور دوسروں کو گالی گلوج کرنا، سود کھانا اتنا بڑا گناہ. لیکن آج سب سے زیادہ اسی چیز میں مسلمانوں ہم حصہ لے رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ایک نماز چھوڑنے پر ہماری کیا آخرت میں حالت ہوگی؟ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، شاید مسلمانوں آپ کا ایمان تازہ ہوگا. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے. کون عمر؟ بہت بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عمر. ان کا زمانہ کیسا زمانہ ہوگا؟ ایک بھیڑیا اور ایک بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتی تھی. ایسا انصاف تھا ان کی حکومت میں. کتابوں کے اندر آتا ایک بڑھیا چلر کے دکان کے اوپر سے تیل لے کر جا رہی تھی سالن بنانے کے لیے. بوڑھی تھی، آنکھ کی کمزوری کی وجہ سے ان کا پاؤں کسی چیز میں ٹکرایا
ان کے پاؤں میں ٹھوکر لگنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے مسلمانوں وہ تیل گر جاتا ہے. زمین کے اوپر فرش نہیں تھا، زمین تھی، اور زمین کی خاصیت ہے اگر پانی زمین کے اوپر گرے، دودھ گرے، تیل گرے، ایسی اگر کوئی بھی چیز ہو پانی کے مشابہ یا تیل کے مشابہ، چند منٹ میں زمین اس کو چوس لیتی ہے، اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. بڑھیا کا تیل بھی زمین نے اپنے اندر جذب کر لیا، چوس لیا. لیکن مسلمانوں وہ بوڑھی اماں حضرت عمر کے زمانے کی عورت تھی، ہماری ماں بہن کے جیسے نہیں پلی بڑی تھی، ٹی وی کے سامنے اس کی تربیت نہیں ہوئی تھی، ہماری ماں کے جیسے، ہماری بہن کے جیسے ٹی وی اور فلم دیکھ کر ان کی زندگی نہیں کٹی تھی. ان کا ایمان اونچا تھا، انہوں نے ایمان کو بنایا تھا. عمر کے پاس دوڑی ہوئی گئی اور کہا اے عمر، اے عمر، یہ بوڑھی اماں ایک فیصلہ تیرے پاس لے کر آئی ہے. حضرت عمر مسلمانوں کھڑے ہو گئے. بوڑھی تھی، عزت کرنا جانتے تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے. چند روپے آ گیا، چند عہدہ آ گیا اور بوڑھے اور کمزوروں کو ہم قتل کرنا اور ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. عمر تھے، نبی کا دیوانہ تھا، انصاف پر انسان تھے. بوڑھی اماں کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. اماں بتا تو صحیح، کیا تیرے اوپر کس نے ظلم کیا ہے؟ وہ اس کو ابھی بتاتا ہوں. اس کو کون تھپڑ مارا ہے؟ ذرا نام تو بتا. تجھے کون گالیاں دیا ہے؟ بوڑھی اماں مسکرائی اور کہنے لگی اے عمر، اتنی بڑی بات نہیں ہے، تیری حکومت میں مجھے کوئی گالی دے، کیسے کس کی ہمت ہو سکتی ہے تیری حکومت میں مجھے کوئی مارے؟ لیکن اے عمر، ایک انصاف تیرے پاس لے کر آیا ہوں. تیری حکومت ہے، تیری حکومت میں زمین کی کیسی مجال ہو سکتی ہے؟ کیسے مجال ہو سکتا ہے زمین؟ میرا تیل چوس لے. عمر، میں دکان گئی تھی تیل لینے کے لیے، واپس آ رہی تھی، اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور تیل میرے ہاتھ سے گر گیا اور زمین نے اس کو چوس لیا. اے عمر، مجھے انصاف چاہیے، مجھے تیل چاہیے. میں نے فری میں نہیں لیا تھا، اپنا پیسہ خرچ کر کے میں نے تیل خریدا تھا، مجھے تیل واپس چاہیے. عمر مسکراتے ہیں اور کہتے امی جان، آپ گھر چلے جائیں، آپ کو تیل مل جائے گا. وہ بوڑھی اماں کہنے لگی نہیں عمر، مجھے فوراً ابھی چاہیے اور وہی تیل چاہیے جو میں نے دکان سے خریدا تھا. عمر کہتے ہیں اچھا رک جاؤ. بوڑھی اماں کو ٹھہرایا، ایک کاغذ کو اٹھایا اور اس کاغذ کے اوپر حضرت عمر نے کچھ لکھا اور اپنے خادم سے کہا اے نوجوان، اے میرے خادم، اس بوڑھی اماں کے ساتھ جا اور اس سے پوچھ زمین کے کس جگہ پر، کس حصے پر اس کا تیل گرا تھا اور کس حصے نے اس بوڑھی اماں کا تیل کو چوسا ہے. جہاں پر ان کا تیل گرا تھا یہ کاغذ کا ٹکڑا اسی جگہ جا کر دینا، اور تم پہلے جب تک تیل واپس نہ آ جائے تم کاغذ کو کھول کر دیکھنا تک نہیں. تو جاتا ہے، بوڑھی اماں کو ساتھ لے کر ویسا ہی کیا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو وہیں پر رکھ دیا. لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے. جب سے دنیا بنی آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ گائے کے تھن سے دودھ نکل کر پھر تھن کے اندر دودھ چلا جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. زمین تیل کو چوس لے پھر واپس کر دے. آخرکار کیا وجہ ہے؟ اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ آخر کھولا جائے. تیل کو واپس کر دیا زمین نے. لوگ جمع ہوئے، اس ٹکڑے کو مسلمانوں کھولتا ہے. اس پر بڑی ہی اچھی بات لکھی ہوئی تھی. غور سے مسلمانوں سنیں، جو آج ہم نماز چھوڑتے ہیں اس کاغذ کے ٹکڑے اوپر لکھا ہوا تھا اے زمین، اے زمین، اس بوڑھی اماں کے تیل کو واپس کر، ورنہ کل قیامت کے دن میں تیرے اندر نبی سے کہہ کر، تیرے اندر نبی سے کہہ کر کسی بے نمازی کو داخل کروں گا. اندازہ کرو، اندازہ کرو مسلمانوں، جس بے نمازی سے
جس جہنم کی آگ سے اور جس جہنم کے عذاب سے زمین اس قدر ڈرتی ہو کہ کہیں میرے اندر بے نمازی کو نہ دفن کر دیا جائے، تیل کو واپس کر دیا انہوں نے۔ آج جو ہم نماز چھوڑتے ہیں مسلمانوں، ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، کتنا ڈرنا چاہیے۔ خدا نمازوں کی پابندی کرے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، جو انسان نماز چھوڑتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی 10 گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں، 10 عذاب اس کے اوپر نازل اللہ فرما دیتے، 5 دنیا کے اندر، 5 آخرت میں اس کے اوپر عذاب ہوگا، اور سب سے ہلکا عذاب دنیا کے اندر جو اللہ بے نمازی کو عطا کرتا ہے، اس کے رزق سے اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں لاکھوں کماتے ہیں، 50,000 ہماری مہینے کی سیلری، لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہم مسلمانوں قرض دار ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا؟ ہماری زندگی گناہوں میں ملوث ہے، اس لیے ہمارے رزق مسلمانوں برکت نہیں، ہماری کمائی میں برکت نہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا اگر کوئی انسان نماز کی پابندی کرتا، اللہ تبارک و تعالی 10 انعام اسے عطا فرمائیں گے، 5 آخرت میں، 5 دنیا کے اندر۔ اور دنیا کے اندر جو اللہ انعام اسے عطا فرمائے گا، سب سے ہلکا انعام یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ آج دیکھو آپ دنیا کے اندر اللہ والوں کی زندگی دیکھیں، خانقاہ میں پڑے رہتے ہیں، مسجدوں میں پڑے رہتے ہیں، اور مدرسوں میں پڑے رہتے ہیں، مشکل سے 10,000 ان کی تنخواہ نہیں ہوتی، لیکن پرسکون ان کی زندگی گزرتی ہے۔ ان کے چہروں کو دیکھو، ان کے چہرے کو دیکھ کر مسلمانوں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ والوں کے چہرے پر اتنی اللہ نورانیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے پر ایسی برکتیں اور ایسی رحمت نازل فرماتے۔ وجہ کیا؟ ان کی زندگی انہوں نے نبی کے طریقے پر انہوں نے گزارا اور گزار رہے ہیں۔ خدا مسلمانوں، گناہوں کو چھوڑیں، نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ۔ اور مسلمانوں، جس زمین پر سجدہ ادا نہ ہو اس سے بھی بڑا کوئی جرم ہے۔ آج ہم گالی دینے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں نماز کا چھوڑ دینا اس سے بڑا جرم ہے۔ سود کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑنا اس سے بڑا جرم ہے۔ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم مسلمانوں قتل کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن نماز کا چھوڑنا قتل کرنے سے بڑا جرم ہے۔ صرف سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، شیطان نے کوئی قتل کیا تھا، شیطان نے کوئی جھوٹ بولا تھا، شیطان نے کوئی چوری کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ ابلیس نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو دن میں نہ جانے 5 دفعہ کتنے سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہے، اور پھر آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا ہے، آرام سے قہقہے لگاتا ہے، آرام سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر روٹیاں کھاتا ہے۔ مسلمانوں، صرف تم جمعے کے دن نماز پڑھنے آتے ہو، کیا اللہ نے صرف جمعے کی نماز آپ پر فرض کیا ہے؟ کیا تم صرف جمعے کے دن اللہ کے دیے ہوئے نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہو؟ کیا تم صرف جمعے کے دن اللہ کے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہو؟ کیا تم جمعے کے دن اللہ کے دیے ہوئے آنکھ سے فائدہ اٹھاتے ہو؟ کیا تم صرف جمعے کے دن اللہ کے دیے ہوئے آنکھ سے، ہاتھ سے، زبان سے، پاؤں سے فائدہ اٹھاتے ہو؟ کیوں مسلمانوں، آج تو تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے، اے ہندوستان والوں، اے ہندوستان والوں، میں نے تمہیں اتنا چیخ کر قرآن سنایا، اتنا سنایا، اگر میں کسی سرسر کو سناتا شبا بن جاتا، اگر میں پتھروں کو سناتا موم بن جاتا۔ پر تم کون سا انسان ہو؟ کیسے اپنے دل میں، کیسے اپنے جسم کے اندر دل لیے پھرتے ہو؟ تمہارے سامنے اتنے اللہ کی سخت، اللہ کے قرآن کی سخت آیتیں سنائی جاتی، نبی کی سخت وعیدیں سنائی جاتی ہے، اور تمہارے کانوں پہ جو تک نہ رہتا۔ مسلمان
مسلمانوں ہم جماعت میں کیوں جاتے ہیں؟ بتاؤ، پرسوں اجتماع ہوا، پورا گاؤں خالی تھا، کہ تمہارے اوپر اجتماع میں جانا فرض تھا؟ فرض نہیں تھا۔ جاتے تو ثواب، نہیں جاتے تو کچھ نہیں۔ یہ تو مسلمانوں نماز فرض ہے، تم نے نماز کو غائب کر کے آج نفل پہ عمل کر رہے ہو۔ کیا نبی کو منہ دکھاؤ گے؟ کہ کبھی تم نے سوچا ایک نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ؟ حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، موسیٰ اللہ کے شہید نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، غصے والے نبی ہیں۔ ان کا زمانہ، ایک عورت ان کے پاس آتی ہے روتے ہوئے، اتنا روئی آنکھ پھوٹ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو دیکھا اور کہا میری بہن بتا تو صحیح، آخر تو اتنا روتی کیوں ہے؟ موسیٰ کے پاس آ کر کہتی ہے روتی ہوئی، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ کے بندی ذرا بتا تو صحیح کتنا بڑا گناہ ہو گیا؟ اللہ بڑا سا بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ عورت کہتی ہے نہیں موسیٰ، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، مجھے لگتا ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، میں بہت بڑی گنہگار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ضد کرتے ہیں، غصے میں آ جاتی ہے، عورت بتا تو نے کیا گناہ کیا ہے، تب میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ عورت کہتی ہے موسیٰ میں بدکار عورت ہوں، میں نے لڑکوں سے زنا کرایا، اس بنا پر مجھے ایک بچہ پیدا ہوا، مجھے شرم ہوئی، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس شرم کی وجہ سے اس بچے کو میں نے قتل کر دیا۔ موسیٰ اللہ سے دعا کرے مجھے اللہ معاف فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنا سننا تھا، غصے میں پاگل ہو گئے۔ نبی ہیں، غصے والے نبی تھے، ان کا مسلمانوں منہ، ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے عورت لڑکی، تم بخت لڑکی، دور ہو جا میری نظر سے، تم اتنا بڑا گناہ کیا، یہاں سے بھاگ جا کہ تیری گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ میرے اوپر بھی اپنا عذاب نازل نہ کر دے۔ اتنا کہنا تھا، وہ زمین و آسمان کا اللہ رحمت والی نگاہ لے کر مسلمانوں دیکھ رہا تھا۔ فوراً وہی نازل ہوتی ہے موسیٰ، اے موسیٰ بندی میری تھی، تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تیرا کوئی علاج نہیں، تو سب سے بڑا تیرا گناہ ہے۔ اے موسیٰ کیا تو مجھ سے زیادہ جانتا؟ اے موسیٰ کیا تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں سمجھتا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے یا اللہ زنا کرنے والی عورت تھی، زنا کرائی نہ جانے کتنے لڑکوں سے، بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا، میں تو اس سے بڑا گناہ اللہ نہیں سمجھتا۔ میرا اللہ کہتا ہے اے موسیٰ، اے موسیٰ اس سے بھی بڑا ایک گناہ ہے، اس سے بھی بڑا ایک گناہ ہے۔ موسیٰ کہتے یا اللہ مجھے معاف کر، بتا تو صحیح اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے موسیٰ اس سے بڑا گناہ یہ ہے اگر کوئی میرا بندہ ایک فرض نماز بھی بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے، اس رنڈی عورت سے زیادہ گنہگار وہ انسان ہے۔ اندازہ کرو، اور موسیٰ کے زمانے میں مسلمانوں صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، اور ہمارے زمانے میں ہم محمد کی امتی ہیں، 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ اندازہ کرو ہم کتنے بڑے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر آپ نے نماز کی پابندی نہ کی تو مسلمانوں بڑا برا حال ہونے والا۔ اس لیے میرے بھائیوں وقت کی قلت ہے، اتنی سخت باتیں اور اتنی سخت وعیدیں میں نے آپ کو اسی لیے سنائی۔ چند دن مسلمان اجتماع کا گزرا، 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا ہوگا، آج 1 ہفتہ ہوگا، اور ہماری مسجد، اس مسجد کی بات کر رہا ہوں، عشاء کی نماز، فجر کا تو چھوڑو، کل عشاء کی نماز کی بات کر رہا، 1 آدمی بھی نہیں تھے، 3 یا 4 منٹ کی لیٹ نماز پڑھی ہوئی ہے۔ اتنی شاندار مسجد، اتنی بڑی مسجد کا مسلمانوں جب یہ حالت ہے، کھیڑے کے گاؤں کی مسجد کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ دکھ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کے سامنے سخت باتیں میں کہہ دیتا ہوں، معاف کرنا، معاف کرنا مسلمانوں، مجھے دکھ ہوتا ہے
نماز تو ہم نہیں پڑھتے. یہی وجہ ہے آج ہمارے ملک کے اندر جو مسجد کے اندر دیوار رکھ کر اس کو توڑ دیا جاتا. اگر ہم مسجد میں آنے والے بن جائیں گے, کسی غیر کی ہمت نہیں ہے اس کو ڈھا دے. نماز نہیں پڑھتے, مسجدیں بند رہتی ہیں. بابری مسجد کا کیوں مسلمانوں یہ معاملہ کیوں ان کو دیوار میں کنورٹ کر دیا گیا؟ ایک لوگ بھی اس میں نماز نہیں پڑھتے تھے, سالوں سال ہو گیا. راتوں رات کیا ہوا نہ ہوا, دیوار لگ کر اس کو توڑ دیا. کتنے ہزار مسجد ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں ڈھا دیا گیا. کیوں؟ نمازی نہ ہونے کی وجہ سے. جب نمازی پڑھنے والے رہیں گے, نماز مسجد آباد ہوتے رہیں گے. غیر کی ہمت نہیں ہوگی مسجد میں انٹر ہونے کی, ہم مسجد بنا کے چھوڑ دیں گے تو کوئی بھی مسلمانوں ایک پتھر رکھ کر کہہ دے گا اس کے اندر دیوال ہے, زمین کے نیچے ہمارا ہے, زمین کے اوپر ہمارا ہے. کمزوری ہماری ہے, اس لیے مسلمانوں ابھی بھی ہم ہوش میں آ جائے, غفلت کی چادر کو اتار کر پھینکے, خدا را نماز کی پابندی کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے